اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم ارزقنی فہم النبیین و حفظ المرسلین و الہام الملائکۃ المقربین آمین یا رب العالمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ میں 20 منٹ کے اندر آپ کے رحمت کو میں تمام کروں گا۔ میں مومنین سے نہیں کہوں گا کہ آپ یہاں جائیے، بس ایک گزارش یہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہیں سے بیٹھ کر پڑھ دیجئے تاکہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ ایک سورہ فاتحہ اہل پکھڑی کے مرحومین کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ محمد و آل محمد صلوات۔ دیکھیے سامعین، چاہے کم ہو یا زیادہ، ذکر اہل بیت کا ثواب وہی ہے۔ مجلس نہ کوئی چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی، تبرک نہ کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا۔ وہاں بریانی ہے تو وہاں شیرمال ہے تو وہاں بسکٹ ہے، یہ سب ہمارے ذہن کی پیداوار ہے۔ جو بھی چیز اہل بیت سے منسوب ہو جائے وہ لائق احترام ہے۔ تو مجمع پہ نہ جائیے گا، اس لیے کہ بلایا اسے جاتا ہے جو سو رہا ہو، جو دونوں آنکھوں کان سے جاگ رہا ہو، اسے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ قرآن نے سوال کیا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے اور یہ سوال قیامت تک رہے گا۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر، نوحہ پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے دونوں برابر ہیں؟ ماتم کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں برابر، عالم و جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، رات و دن، غربت اور امیری، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سوال ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جاننے والے کا معیار اور ہے اور نہ جاننے والے کا معیار اور ہے۔ چونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن تھوڑی سی میں کچھ دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ لیتے جائیے کچھ۔ جاننے والا اگر رات بھر سوتا رہے اور نہ جاننے والا رات بھر عبادت کرتا رہے تو اس کے سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جاننے والا اگر رات بھر سوتا رہے اور نہ جاننے والا رات بھر عبادت کرے تو اس کے سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب میں کیا کروں اگر آپ تاریخ کی نظر ہے آپ کے اوپر؟ اس لیے کہ جاننے والا جب سویا تو جب قیمت لگائی گئی تو مرضی پروردگار حاصل کیا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ جب جاننے والا سویا ہے، جو کبھی سوتا نہیں تھا، جو کبھی سوتا نہیں تھا، جب وہ سویا ہے تو اس نے مرضی پروردگار خرید لی۔ اب وہ اہل اعلیٰ کا مجمع ہے، اہل ولا کا مجمع ہے، جس کے سونے کا معیار یہ ہو اس کے جاگنے کا معیار کیا ہوگا؟ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عالم اور جاہل دونوں برابر
نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا سوال ہے۔ اب اگر آپ سنتے رہتے ہیں، اہل مجلس ہیں، جب اللہ نے جناب آدم کے سجدے کا حکم دیا تو ایک نے نہیں کیا جس کا نام شیطان ہے۔ میں واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ایک اس میں سے نقطہ لینا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے پوچھا ما منع کا، تجھے کس چیز نے منع کیا، تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، یہی تو کہا ہے۔ تو کہا پھر کام میں افضل ہوں اور آدم مفضول ہے۔ یہ اس کے ذہن کی کمی تھی، حالانکہ افضل آدم تھے۔ اگر افضل آدم نہ ہوتے تو سجدہ تیرا کروایا جاتا، آدم کا نہ کروایا جاتا۔ لیکن ذہن میں اس کے جو بات آئی، اس نے یہ کہی کہ جو افضل ہوتا ہے وہ مفضول کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ ایک بات اس نے قیامت تک کے لیے کر دی، جو فاضل ہوتا ہے وہ مفضول کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اب میں اہل قلعہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس میڈیا کے حوالے سے، علی سے کوئی اعلیٰ ہے؟ علی سے کوئی بلند ہے؟ علی سے کوئی اولا ہے؟ علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ علی سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے؟ علی سے بڑا کوئی فصیح ہے؟ علی سے بڑا کوئی بلیغ ہے؟ علی سے بڑا کوئی شجاع ہے؟ علی سے بڑا کوئی سخی ہے؟ آواز آئے گی نہیں نہیں نہیں۔ تو جب نہیں ہے، تو جب علی سب سے بلند ہے تو جمنے والا فرار ہونے والوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ علی سے بڑا کوئی شجاع ہے تو بتائیے، علی سے بڑا کوئی بہادر ہے تو بتائیے، علی سے بڑا کوئی سخی ہو تو بتائیے، علی سے بڑا کوئی جاننے والا ہو تو بتائیے۔ ایسا جاننے والا تھا، ایسا جاننے والا تھا کہ لوگ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، لیکن ابو طالب کا بیٹا جب منبر رسالت پر آتا ہے تو کہتا ہے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ آسمان کی خبر میں بتاؤں گا، زمین کی خبر میں بتاؤں گا، ستاروں کی خبر میں بتاؤں گا۔ یعنی جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، یہاں سب کچھ موجود ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جو کچھ پوچھنا ہے، ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، میں سب بتانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اتنے بڑے پوچھنے والے نکلے کہ لیے بتاؤ کہ سر میں بال کتنے ہیں؟ تو علی نے کہا اگر میں بتا دوں گا تو گن لو گے۔ علی افضل ہے، اولا ہے، بالا ہے، اس سے بڑا، اس سے بلند کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے کہ عالم و جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صدقہ کھانے والے اور ہیں اور جن پہ صدقہ حرام ہے، باہر والے اور ہیں، اندر والے، باہر والے اور ہیں، اندر والے اور ہیں۔ بس ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو سائے سے محروم ہو جائے وہ اور ہوا کرتا ہے جو دوش نبی پہ آ جائے وہ اور ہوا کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے پاس وقت کی کمی ہے، مجلس تقریر سبابن کر دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی جانا بھی ہے اور منزل تک جلوس کو پہنچانا۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ عبادت وہ عبادت ہے، یہ عظیم عبادت ہے جس کے مد مقابل میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ امیر کائنات فلک جناب بوتراب خدائے فصاحت نہ خدائے بلاغت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو رسالت مآب نے صحابہ کرام کے مجمع میں مخاطب کیا۔ یہ آخری بات، اور آپ ربط مسائب صحابہ کرام کے درمیان مخاطب کیا، کہا اے علی، اگر کسی کے پاس نوح کے زندگی کے برابر عبادت ہو، کسی کے پاس نوح کے زندگی کے برابر، جناب نوح کی عمر کتنی تھی؟ 2500 سال، 900 سال خالی تبلیغ کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ حیات القلوب میں حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے 2500 سال لکھا۔ 10 سال 1000 سال تو ہو گئے خالی عذاب نہ آنے پہ۔ پہلی مرتبہ جب بد دعا کیا تو اللہ نے عرش سے پہلے آسمان سے فرشتے کو بھیجا کہ ابھی نوح سے کوئی تو رکے رہے، تو 500 سال رکے رہے۔ پھر جب دوبارہ بد دعا کیا تو پھر دوسرے عرش سے آیا فرشتہ کہ اللہ نے کہا کہ بھی رکے رہو، تب 500 سال رکے رہے، تو 1000 سال تو ویسے ہو گیا، 2500 سال۔ بس یہ آخری بات سن لیجیے۔ اے علی، کس کے درمیان کہہ رہے ہیں؟ پورے صحابہ کرام کے درمیان
کس کو مخاطب کیا؟ علی کو مخاطب کیا. اے علی، اگر کسی کے پاس نوح کے زندگی کے برابر عبادت ہو، یعنی 2500 سال کی عبادت، اور صفا اور مروہ کے درمیان حالت احرام میں سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، کوہ احد کے برابر، احد پہاڑ ہے، اس کے برابر کوئی صدقہ سونا اور چاندی خیرات کرے، 1000 حج اور 1000 عمرہ پیدل کرے، 1000 حج اور عمرہ پیدل کرے، کوہ احد کے برابر صدقہ سونا اور چاندی خیرات کرے، صفا اور مروہ کے درمیان احرام باندھے ہوئے مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور نوح کے زندگی کے برابر عبادت کرے، لیکن اگر تم سے محبت نہیں ہے تو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا. جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، اگر یہ فضیلت بیان کرنی تھی تو گھر میں علی سے بتا دیتے، یہ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہی بتانا چاہتا ہوں، بلند چاہے جتنے ہوتے رہو، آنا پڑے گا تیرے علی پر. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. بے حب علی خلد نہ پاؤ گے قسم سے، چپکے ہو تو چپکے رہو دیوار حرم سے. بس رفت مسائب. بے حب علی خلد نہ پاؤ گے قسم سے، چپکے ہو تو چپکے رہو دیوار حرم سے. اور ہر پیاس کے منکر کی طرف دیکھ رہی ہے وہ سوکھی ہوئی مشک جو لپٹی ہے علم سے. ہر پیاس کے منکر کی طرف دیکھ رہی ہے وہ سوکھی ہوئی مشک. یہ جلوس کہاں سے نکال رہے ہیں آپ؟ یہ جلوس کہاں سے نکال رہے ہیں؟ جب عباس آقا حسین کے پاس آئے اور کہا آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو کہا بھیا آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں. تو جناب عباس نے کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کی میں علم برداری کروں؟ واقعہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے. امام حسین نے کہا بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو. سکینہ کے لیے ابھی ہماری انجمن عباسیہ التفات گنج نے بھیا میری چادر، جناب زینب نے جو فریاد کیا ہے کیا دردناک نوحہ تھا. اگر جانا ہی چاہتے ہو تو سکینہ پیاسی ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کر دو. علم کو لیا، حسین کے پاس آئے، کہا بھیا عباس علم کے فرہرے کو جھکاؤ. عباس نے جھکایا، حسین نے کچھ کاٹا کچھ لکھا. در خیمہ سے جناب زینب دیکھ رہی تھی. اے ماجائے حسین کیا کاٹا اور کیا لکھا؟ کہا لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. میں نے اس کو کاٹ کے لکھا انا للہ. ادھر عباس بڑھے، ادھر سکینہ خیمے میں جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی. اے بچوں آؤ میرا چچا پانی لانے گیا ہے، آؤ میرا چچا پانی لانے گیا ہے. جلوس کہاں سے نکلنے کا طریقہ ہوا ہے؟ یہ جناب سکینہ آگے آگے چھوٹا سا کوزہ لیے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے لائن میں کھڑی کی ہوئی ہیں. آؤ میرا چچا پانی لانے گیا ہے، آؤ میرا چچا پانی لانے گیا ہے. یہ جلوس کے شکل میں سکینہ بچوں کو لیے کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی. میں پورا مصائب تو نہیں پڑھ سکتا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اب عباس نہ آئے، علم آیا علمدار نہ آیا، علم آیا علمدار نہ آیا. سکینہ علم سے لپٹ گئی. اے میرے اچھے چچا مجھے نہیں پتا آپ بھی واپس نہیں آئیں گے. اجرکم اللہ. یہ زینب ناز کیا کرتی تھی. بیٹی کو یا تو سب سے زیادہ باپ پہ ناز ہوتا ہے، بہن کو سب سے زیادہ بھائی پر ناز. آپ سنیں گے زیادہ کوئی بھی مصیبت اگر پڑ جائے تو جیسے بہن بھائی کو دیکھ لیتی ہے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں. فریاد کرنے لگتی بھیا یہ ہوا، بھیا یہ ہوا، بھیا یہ ہوا. وہی تو زینب باپ کے آگوش میں بیٹھی ہوئی تھی، شانے سے ردہ ہٹی، مولائے متقیان رونے لگے.
زینب نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایک وقت آئے گا ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ زینب نے نہیں کہا جس کا علی جیسا باپ ہو، زینب نے کیا کہا تھا؟ جس کے عباس جیسا بھائی ہو۔ جو 18 بھائیوں کی بہن ہے اس کے بازو میں رسن کون باندھ سکتا ہے؟ عزادارو سنیں گے جہاں سے نوحہ ختم کیا گیا، جب جناب مختار نے شمر کو گرفتار کیا نا، شمر کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد پوچھا شمر بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ بس عزادارو یہ سن لیجئے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ شمر کہتا ہے جو ظالم ہے، دشمن ہے، کہا مختار برداشت نہیں کر پاؤ گے، مختار برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جناب مختار نے کہا شمر بیان کر تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ کہا جب سب کو شہید کر دیا گیا، خیام جلا دیے گئے، بیویوں کے سر سے چادر چھیننے کی باری آئی، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، زینب جس کو جو ناز کیا کرتی تھی عباس میرا بھائی، عباس میرا بھائی، اب شمر کہتا ہے مختار برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ مختار نے کہا بیان کر، کہا تم مختار برداشت نہیں کر پاؤ گے، خیام جلائے گئے، سب شہید ہو گئے۔ جب بیویوں کے سر سے چادر چھیننے کی باری آئی تو تمام بیویوں کے سر سے چادر کو اتار لیا گیا، لیکن کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ زینب کے سر سے چادر اتار لے۔ مختار نے پوچھا کیوں؟ کہا سب کو پتا تھا عباس کی بہن زینب ہے، ارے علی کی بازوؤں کی طاقت، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ عباس کے طاقت کا نام زینب ہے، علی کے طاقت کا نام زینب ہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ زینب کے چادر کو اتار لے۔ مختار نے پوچھا پھر چادر کو کس نے اتارا؟ کہا مختار برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا شمر بیان کر۔ کہا جب کوئی آگے نہ بڑھا تو میں آگے بڑھا۔ مختار نے پوچھا کیسے شہزادی کے چادر کو تو نے چھینا؟ کہا ایک سرے کو میں نے پکڑا، ایک سرے سے زینب نے پکڑا۔ زینب اپنی طرف کھینچ رہی تھی، میں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن جب زینب نے چادر کو نہیں چھوڑا۔ مختار نے پوچھا پھر کیا کیا؟ کہا میں تازیانہ لیے ہوئے تھا، تازیانے کو لہرایا، لہرانے کے بعد زینب کے چہرے پہ مارا، زینب زمین کربلا پہ۔ اے بھیا عباس اتنا سننا تھا، زینب کے ہاتھ سے چادر چھٹی، مختار سنے زمین پہ آ گئے۔ میں کہوں گا مختار، ارے صرف آپ نے سنا برداشت نہیں کر سکے۔ ہائے زینب 40 قدم کے فاصلے پہ کھڑی فریاد کر رہی تھی، اے پسرے ساتھ میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے، ارے پہلے میرے بھیا کو پانی پلا دے، میری ماں کربلا میں موجود ہے، واہ حسینہ واہ علیہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر عباس بھائی کے والدین اور ان کے بھائی کو ارسال فرمائیں۔